الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي المطهر شفيع الخلق بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات مجوري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري إذا لما أنوار وجه محمد فلم يكن منوري سقاه وشل الأبرار من حوض الكوثر برادر کبیر حضرت علامہ مولانا سید شاہد ربانی دامت برکاتہ عالیہ صاحب سجادہ سبحان اللہ میرے برادر اصغر خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید محمود ربانی سبحان اللہ میرے چہیتے لاڈلے عبدالعزیز اور آپ کی بھی چہیتے سبحان اللہ عزیزم حضرت مولانا سید مسعود ربانی سبحان اللہ خطیب ہندوستان خطیب بے مثال سبحان اللہ حضرت علامہ ہاشم شفیع صاحب و دیگر علماء کرام جو ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں اور وہ علماء کرام جو میرے سامنے یہاں تشریف فرما ہے سبحان اللہ علماء کرام شورائے اعظام اور میرے سامنے تشریف فرما میرے بزرگ و دوستوں اور جوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سننے والے چلے گئے جلسہ سننے والے چلے گئے اب جو ہیں وہ عاشق بلکہ عاشق نہیں دیوانے اور یہاں دیوانوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن یہ دیوانے ایسے معمولی دیوانے نہیں ہیں دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیر مرشد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عظیم الفکر مجدد دین و ملت اعلی حضرت کے کلام کے 2 شعر یا 3 شعر حصول برکت پہ دے سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھولے لوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک جامع اور مکمل تقریر سماعت فرمائے وقت رات کا یہ پہر مزید گفتگو کی اجازت بھی نہیں دے رہا لیکن آپ حضرات کی محبت آپ حضرات کے جوش اور جذبے کو سلام کرتے ہوئے چند منٹ کے لیے حاضر ہو گیا بات کیا میں سوچ رہا تھا کہ حضور تاج الواعظین میرے برادر اکبر مولانا سید منظر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایسی چاہنے والے ان کے ایسے دیوانے ان کے ایسے عاشق مثال ہوا حضرت کی یاد میں کوئی پروگرام ایک جلسہ نہیں اپنے محسن کی یاد میں کوئی جلسہ نہیں میرا یقین کہتا اے جنید والو تم نے سوچا ہوگا بارہ سوچا ہوگا لیکن سوچ کے رک گئے ہوگے تمہاری سوچوں پر روک لگا دی گئی ہوگی کیونکہ یہ تاج الواعظین کی زندہ کرامت ہے ایسا بیٹا سادہ پن بیٹا جو کبھی زندگی میں والد کے آگے قدم نہیں کیا والد کے آگے نہیں جائیں گے بابا تمہارے پیچھے چلیں گے تمہارے پیچھے چلیں گے بابا تمہارے پیچھے چلیں گے مصیبت آئے گی جب مصیبت آئے گی تو آگے آ جائیں گے حضور تاج الواعظین فیضان ثانی سرکار ربانی فیضان سرکار ربانی حق غازی حق منظر میں سوچ رہا تھا حضور مفسر قرآن کی یاد میں اپنے محسن کے احسان کے شکر میں حضور تاج الواعظین کے مرہون منت
حضور تاج الوائزین سے فیض یافتہ یہ اشاق کرام کا مجمع، یہ جلسے کا عنوان حضور مفسر قرآن کی یاد میں جشن منایا جا رہا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے مصطفیٰ مصطفی کیوں نہ ہو سایہ پھگن، مصطفی کیوں نہ ہو سایہ پھگن، کیونکہ آل مصطفیٰ کا جشن حضور مفسر قرآن، حضور تاج الوائزین، حضور تاج الوائزین، شہزادگان حضور مفسر قرآن، شہزادہ حضور تاج الوائزین، کیونکہ آل مصطفیٰ کا جشن ہے۔ آپ سنو، یہ وقت آ گیا ہے، آج برسے گی شراب ماں، آج برسے گی، برس رہی ہے، برس رہی ہے۔ ارے آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آج برسے گی، آج برسے گی، انشاءاللہ ضرور برسے گی، آج برسے گی شراب معرفت، کیونکہ میرے میں گدا کا جشن ہے، کیونکہ میرے میں گدا کا جشن ہے۔ اللہ اکبر، آقا کی محبت، اللہ اللہ، ہمارے امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے یہی تو پیغام دیا جو اللہ کے جیسا فرمان کہ النبی اور بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی ان جانوں سے زیادہ اولا افضل اعلیٰ ہے، اسی لیے اسی کو امام عشق و محبت نے تو یوں کہا ہے نا، سب سے اعلیٰ و اولا، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، دونوں عالم کا دولہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ، اللہ سرکار کی محبت، سرکار کی محبت، اسی لیے کہ حضور مفسر قرآن فرماتے ہیں مصطفیٰ ہے یہ سارا جہاں آپ کا، یہ زمین و زمان آسمان آپ کا، آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے مردوزن تیف پیر و چھپا آپ کا، اللہ اکبر۔ سرکار کی محبت معمولی چیز ہے، جس کو مل گئی وہ پھر عام نہیں رہتا، عام نہیں رہتا۔ اچھا سنو، ابھی حضرت خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان نے فرمایا سرکار کی محبت سے کر جاؤ گے تو حشر قبر میں جب ماں ساتھ چھوڑ دے گی، باپ ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹا ساتھ چھوڑ دے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، سرکار کی محبت لے کے جاؤ گے تو سرکار کی محبت تمہیں قبر میں کام آئے گی، بے شک حشر میں کام آئے گی، بے شک۔ ارے دیوانوں، ربانیوں، ارے تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اسی آقا جس آقا کی محبت کی میں بات کر رہا ہوں، اسی آقا کا فرمان ہے کل نسب وسبب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، ہر رشتہ، ہر ناطہ، ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، دنیا میں جو بیگم بیگم کہتے نہیں تھکتے تھے وہاں پر منہ پھیل لیں گے، بیوی آئے گی سنو جی کہ کون ہو جی، ارے تم تو ہم کو دیکھے بغیر تمہیں چین، نفسی 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 نفسی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، آقا فرماتے ہیں سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے ہمارے رشتے کے، آقا کے رشتے کے، اور آل رسول کے رشتے سے، اور آل رسول کے تعلق کے رشتے سے۔ ارے ربانیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، کیسا آل رسول ملا
اللہ فیضان حضور مفسر قرآن جانشین حضور مفسر قرآن فیضان سرکار ربانی نعرہ رسالت سبحان اللہ ایسا مرشد جس کے سر میں العلم ورثۃ الانبیاء کا تاج سجا ہو، کیا بات ہے واہ 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 جو علم کے میدان کا غازی، جو عمل کے میدان کا غازی، جو تفقہ کے میدان کا غازی، جو تدبر کے میدان کا غازی، جو تفہم کے میدان کا غازی، جو شاعری کے میدان کا غازی، جو خطابت کے میدان کا غازی، جو ولایت کے میدان کا غازی، جو کرامت کے میدان کا غازی، جو عرفان کے میدان کا غازی، ارے جو نام کا غازی نہیں تھا، حقیقت میں غازی ربانی نہیں تھے، سرکار ربانی کی صورت میں غازی ربانی تھا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ثانیہ سرکار ربانی فیضان حضور مفسر قرآن شہزادہ حضور مفسر قرآن فیضان تاج الواعظین نعرہ رسالت سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی محبت سبحان اللہ اور ایسا مرشد جس نے تم کو بھی عاشق رسول بنا دیا، ارے جو قدرت جو راہ پر، اے دنیا والوں ربانی صورتوں کو دیکھ لو، ربانی صورتوں کو دیکھ لو، ان کے سر میں سجے ہوئے اماموں کو دیکھ لو، ان کے چہروں میں سنت رسول کے مطابق سجی ہوئی داڑھیوں کو دیکھ لو، یہ ربانی فیضان ہے، یہ مفسر قرآن کے کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 کیا شان ہے خطابت کی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میرا مرشد سبحان اللہ زیادہ نہیں بول پاتا تو کہ بیٹا ہوں، لیکن آج ایک بیٹے سے نہیں، ایک غلام سے اس کے آقا کا ذکر سن رہے ہو، اس کے مرشد کا ذکر سن رہے ہو۔ ارے مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، 10 سال علم حاصل کیا، جو ملا بہت ہوا، لیکن جب تک بکا نہ تھا، کیا بات ہے جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، واہ میرے مرشد تم نے خرید کر مجھے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میرے مرشد کی شان، ارے خود نہ تھے جو راہ پر، جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا بات ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی، کیا نظر تھی، جس طرف پڑتی تھی آہا، جس پر پڑتی تھی وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سرکار کی محبت آہا، جس کو مل جائے وہ عام کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، قل اے مصطفیٰ فرما دیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرو؟ کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا، تم محبوب الہی بن جاؤ گے۔ کیا کرو؟ اتباع، نقل نہیں، نقل نہیں، نقل نہیں، اتباع کرو۔ توجہ علماء کرام کی، نقل اور اتباع میں فرق۔ واہ 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 کچھ لوگ نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، بجھے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے۔ ارے اتباع کہتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ نقل کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ جس نے عقیدت و محبت کے ساتھ اتباع کر لی تو اس کا حال کیا ہوا؟ زمانہ دیکھ رہا ہے،
صدیق اکبر ہو گئے، عمر تھے فاروق اعظم ہو گئے، عثمان تھے کامل ایمان ہو گئے، علی تھے مولا ہو گئے، حیدر کرار ہو گئے، فاتح خیبر ہو گئے، حسن تھے شہید ہو گئے، حسین تھے شہید اعظم ہو گئے، عبد القادر تھے غوث اعظم ہو گئے، معین الدین تھے غریب نواز ہو گئے، عبدالرب تھے سرکار ربانی ہو گئے، قاضی ربانی تھے حضور مفسر قرآن ہو گئے، منظر ربانی تھے تاج الواعظین ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفسر قرآن، فیضان تاج الواعظین، جانشین حضور مفسر قرآن، فیضان سرکار ربانی، فیضان غوث آدم، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو عاشق ہوتا ہے، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، مرنے سے نہیں ڈرتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، گھر والے رونے لگے، آپ نے بیوی سے کہا خاموش، کیوں روتی ہو؟ کہ یا ویلا، یا ویلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، آپ جا رہے ہیں، اس بات کا افسوس ہو رہا کہ یا ویلا مت کہے، واہ اطربا، اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم قبر میں جا رہے ہیں، قبر میں جا رہے ہیں، وہاں سرکار کی زیارت ہوگی، سرکار سے ملاقات ہوگی۔ کون بلال؟ جانتے ہیں نا، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے، لوگ حبشی غلام کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، کوئی گھسیٹ رہا ہے، امیہ کوڑے مار رہا ہے، ننگی پیٹ لٹال کر سینے پہ پتھر رکھ رہے ہیں، طرح طرح کے سن ہو گئے، لیکن جب بک گئے، مصطفیٰ کی محبت دل میں بس گئی، تو بلال اب کمال ہو گئے۔ محبت میں ایسے کمال ہو گئے کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شہر کو فتح کیا ہے، حضرت نے تو بہت تفصیل سے بہت کچھ بتایا ہے، لیکن دنیا والے یہ بھی پیغام سن لو، میرے آقا فاتح کی صورت میں اس مکہ شہر میں جہاں کے لوگوں نے ہر ظلم کی، ہر ذاتی کی، ہر مصیبت کے پہاڑ توڑے، جہاں کے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، جہاں کے لوگوں نے سختی کی حالت میں اونٹ کی اوٹلی لا کر اوپر رکھ دی، جہاں کے لوگ اوپر سے کوڑا پھینکا کرتے تھے، جہاں کے لوگوں نے شعبہ ابی طالب میں قید کر رکھا تھا، جہاں کے لوگوں نے پتھر مار دیتے جس سے آپ کے قدمے مبارک لہو لہن ہو گئے تھے، جہاں کے لوگوں نے ایسا ظلم کیا تھا کہ آپ کی چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ کے ساتھ دوسری بچی کھیلا نہیں کرتی تھی، آپ کے ماننے والوں پر اذان سے حیات کو تنگ کر رکھا تھا۔ جب اس شہر میں میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، تاریخ کے برق پلٹو، اس دن کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا ہے، کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا گیا، جو یہ شان رحمت للعالمین ہے۔ کوئی ایسی مثال؟ مکہ شہر فتح ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، آقا نے کہا بلال، اینا بلال؟ Where is the بلال؟ بلال لبیک یا رسول اللہ، صادق لبیک صادق، غلام حاضر ہے، سرکار حکم، بلال آزان دو، جیسا میرا حکم، جیسے میرے آقا کا حکم، ایسے کرو بلال، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آزان دو۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، دیکھ رہے ہیں مسکراتے، دیکھ رہے ہیں مسکراتے، اے بلال آزان دو، آزان دو۔ آقا کیسے آزان دو؟ کیسے آزان دو؟ میرے آقا کیسے آزان دو؟ کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا مدینے میں آزان دیتا تھا، رک کرتے تھا کعبے کی طرف، مسجد نبی میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، مسجد قباء میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، مسجد قبلتین میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، فجر میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، ظہر عصر میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، مغرب عشاء میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، جہاں جہاں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، حدود مکہ میں داخل ہوا اذان کا وقت ہوا، اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، حدود حرم میں داخل ہوا اذان کا وقت ہوا، اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف، مطاف میں اذان دی رکی ہے کعبے کی طرف۔ آقا آپ نے تو بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب میں کس طرف رک کر کے اذان دوں؟ کس طرف رک کر کے اذان دوں؟ آقا نے فرمایا اے بلال
डरते हैं, मौत से नहीं डरते हैं। हुजूर मुफस्सिर कुरान आखिरी वक्त है, आखिरी चीज, चंद रोज से एक लुकमा हलक से नहीं उतरा जिसमें इतनी भी ताकत नहीं कि अपना हाथ उठा सका। लेकिन मेहरबानियों, जाते जाते मेरे मुर्शिद ने तुम सब के लिए एक पैगाम दिया, हम सब के लिए एक पैगाम दिया। खाने पीने का होश नहीं, नकाहत और कमजोरी की हालत, आवाज ऐसा निकल रही, हासिल हमारे सपने मौजूद, अब बजान कुछ खा, नमाज पढ़ना है, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहिस्ता से आवाज निकल रही, तयब्बुम करो, तयब्बुम करो। हजरत आपकी कहा तो नहीं, क्योंकि देख रहे थे हाथ उठ नहीं रहे, कमजोरी की वजह से तयब्बुम कैसे करेंगे। हजरत आप ऐसी नमाज पढ़ ली, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं, मागरिब की नमाज पढ़ रहे हैं। जब बीच में गुफ्तगू होती है, मुझसे फरमाते हैं बेटा मेरे आधे जिस्म से जान निकल चुकी है, मेरे जिस्म आधे जिस्म से जान निकल चुकी है। मैं देख रहा हूँ बाबा आपको मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन आपके चेहरे में कोई मलाल नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई गम नहीं है। घर वाले आपसे छूटते जा रहे हैं, आप औलाद से दूर जाने जा, आप औलाद से आप दूर हो रहे हैं, औलाद आपको नहीं देख सकेगी, हमारी आंखें देखने से आपको महरूम हो जाएंगी। ये आपका घर आपसे जुदा हो रहा है, लोग जुदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे मैंने ये सोचा, हजरत का ये शेर मेरे कानों में गूंज उठा, कब्र में ज़ेरे ज़मीं जाने से मोमिन क्यों डरे, कब्र में ज़ेरे ज़मीं जाने से मोमिन क्यों डरे। अल्लाह अकबर। कब्र में ज़ेरे ज़मीं जाने से मोमिन क्यों डरे। जाने रात है वहाँ रूयत रसूल अल्लाह की, सुभान अल्लाह, सुभान जाने रात है वहाँ रूयत रसूल अल्लाह की। अल्लाह अकबर। मौत का गम नहीं है, मौत का गम नहीं है। क्यों? उनका तो हाल ये था, उनकी सूरत इश्क़ रसूल की उस मंजिल में थे, उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनकी सूरत, उनकी सीरत बस रहे सामने, सुभान अल्लाह, सुभान उनकी सूरत, उनकी सीरत हर घड़ी है सामने। फजले हक से मिल गई कुर्बत रसूल अल्लाह की, फजले हक से मिल गई कुर्बत रसूल अल्लाह की। ऐसी कुर्बत मिली थी, कभी रसूल अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, तन्हाई में बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं, आका से हम कलाम है। अल्लाह अकबर। अरे वो जाने क्या होता था, ऐसा आशिक़ रसूल, ऐसा आशिक़ रसूल। अरे हजरत ने तो कब्र तक पहुंचा दिया था, पट्टे लगा दिए थे, फिर बाहर निकाल लाए थे। चंद मिनट में कब्र के हाल भी सुन लो। अंदर पटरे लग गए, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल होगा मन रब होगा। मोमिन है जिसको मौत से डर नहीं, वो कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मादीनों का तेरा दीन क्या है, कह देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा और आखिरी सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके मर्द के बारे में क्या कहा करता है, बस इसका जवाब दे दे बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, मा कुंता तक़ूलु, सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहा करता था, क्या कहा करता था, अपने जैसा बशर कहा करता था, मरकर मिट्टी में मिल गया कहा करता था, पीठ पीछे का इल्म नहीं कहा करता था, ये कहा करता था। जैसी कहेगा शुरू हो जाएंगे फरिश्ते बैटिंग करने के लिए। और जो आशिक़ रसूल होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, वो कहेगा क्या कहा करता था, कभी नबी अल्लाह कहा करता था, कभी रसूल अल्लाह कहा करता था, कभी हबीब अल्लाह कहा करता था, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा करता था, कभी राहतुल आशिकीन कहा करता था, कभी मुरादुल मुश्ताकीन कहा करता था, कभी शम्सुल आरिफीन कहा करता था, कभी सिराजुल सालिकीन कहा करता था, कभी राहत व यासीन कहा करता था। अरे इन पर
सलाम पढ़ा करता था, कभी दरूद पढ़ा करता था। अल्लाहु अकबर क्या करता था। तवज्जो, आखिरी जुमला, तवज्जो, क्या अजब है, क्या अजब है कि मुनकर नकीर सवाल करे, मां कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इन मर्द के बारे में क्या कहा करता था कब्ल इसके कि मरने वाला कुछ बोले, कब्ल इसके मरने वाला कुछ बोले। क्या अजब है, आका खुद फरमा दे, ऐ फरिश्तों ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गाजी रब्बानी है, ये मेरा गाजी रब्बानी है। और ये दुनिया में ये कहा करता था, हम इश्क में जीने का मजा मांग रहे हैं, ये कहा करता था, कान सुनते रहे उनकी बातें सदा, लब पे हरान सल्ले अला चाहिए। ये कहा करता था, मैं कहीं भी रहूं दिल मदीने में हो, अपने आगे से ऐसी वफा चाहिए। अल्लाह अकबर, ये कहा करता था, उनके कदमों पे जाकर निकल जाए दम, मुझको अल्लाह ऐसी कसा चाहिए। ये कहा करता था, चांद सूरज से दिल जगमगाते नहीं, लेकिन नूरे नबी की जिया चाहिए। ये कहा करता था कि मुझको दुनिया गुलामे मोहम्मद कहे, ऐसा किरदार है, ऐसी अदा चाहिए। ये 72 साल, ये 93-92 साल की उम्र तक सुभान अल्लाह शरीफ के आलम में, कमजोरी की आलम में मधोसराई करता रहता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमको और आपको अपने पीर और मुर्शिद के मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमको ऐसा पीर कामिल अता फरमाया। अल्लाह ताला हमको और आपको, तमाम ईमान वाले भाइयों को, और बिलखुसूस सिलसिला आलिया क़ादिया रब्बानिया के तमामी मुरीदीन वाबस्तगान को हुजूर मुफस्सिर कुरान और हुजूर ताजुल वाइज़ीन के बताए हुए तरीके पर जिंदगी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इत्तिबाए रसूल अल्लाह हम सबके लिए आसान फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।